کراچی سے ایک اہم اور تازہ خبر ہمارے پاس ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال، وہاں پر فائرنگ سے جامعہ کراچی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر شکیل اوج جاں بحق ہو گئے ہیں، اور پولیس کے مطابق جامعہ کراچی کے پروفیسر شکیل اوج اپنے دوست کے ساتھ کار میں جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار دو ملزموں نے فائرنگ کر دی۔ مظاہر سعید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے۔ مظاہر پہلے تو یہ بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ صبح جو ہے وہ جامعہ کراچی سے جو ہے وہ خانہ فرنگ کی طرف، جب تو ہماری اطلاعات ہیں کہ خانہ فرنگ کی طرف جا رہے تھے کہ یونیورسٹی روڈ پہ بیت المکرم مسجد کے سامنے نامعلوم افراد نے جو ہے متعدد گولیاں مار کے جو ہے ان کو زخمی کر دیا، تاہم زخمی حالت میں ان کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور جس کے بعد یہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور خالقی حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت ہم ان کے اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ جہاں کے شکیل اوج صاحب ڈین ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر ایک سوگ کا سماع تدریسی عمل صرف اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں پوری کراچی میں بلکہ سندھ بھر کی تمام جامعات کے اندر جو ہے وہ تدریسی عمل معطل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی پتا چلیں کہ جامعہ کراچی میں آج جن بچوں کے پرچے ہونے تھے، طلبہ و طالبات کے پرچے ہونے تھے، وہ پرچے بھی ناظم امتحان نے ملتوی کر دیے۔ آج مکمل طور پر جامعہ کراچی جو ہے وہ بند رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ جامعہ کراچی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سمیت یونیورسٹی کے تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے ایڈمن بلاک کے سامنے شکیل اوج صاحب کی شہادت پر جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کریں گے، اور یہاں پر بڑا غم و غصہ جو ہے وہ طالب علموں میں پایا جا رہا ہے۔ بڑے ہی جو ہے جو ان کے ساتھ مسلسل پڑھتے رہے بچے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بڑے ہی ہمدرد اور مطلب جو شفقت سے پیش آتے تھے، اچھا تدریس دیتے تھے، لیکن نامعلوم افراد نے غنڈہ گردی، جو ٹیچر اساتذہ ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے اور جتنے پروفیشنلز آج کل جو ہے ماننے کی جو لہر چل رہی ہے وہ اب تک جاری، اور شکیل اوج جو ہے وہ آج ہمارے بیچ نہیں رہے۔ ہمارے بھی ان سے کئی دفعہ جو ہے آمنا سامنا ہوا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھانے بھی کھائے، مختلف جگہوں پہ دعوتوں پہ مدعو کرتے رہے، ہمیں بہت اچھے انسان تھے، ہماری بھی اچھی گفتگو، اکثر ہمارے چینل پہ بھی آ کے انہوں نے لائیو ہم سے باتیں بھی کی ہیں، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ آج ہم ان کے شہادت کے بعد ان کے ڈپارٹمنٹ میں اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ان کے تمام طلبہ و طالبات جو ڈپارٹمنٹ کے شوق منا رہے ہیں اور غم میں ہیں۔ لیکن یہ کہیے گا کہ کیا پولیس نے کوئی کارروائی کی ہے ابھی تک؟ جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح کے، بتائیے کہ کس طرح کے شکیل اوج صاحب کس طرح کے انسان تھے؟ بہت ہی نائس اور علمی شخصیت کے مالک تھے، اور کسی سے کوئی ان کا کوئی جھگڑا، کوئی فرقہ واریت کا کوئی اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا، اور ہر طلبہ کے ہر دل عزیز شخصیت تھے، بہت محبت کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کے کولیگ بھی موجود تھے جن کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، جن کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے، ان سے بات کرتے ہیں کہ سر بتائیے کس طرح کے انسان تھے شکیل اوج صاحب، اور یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر شکیل اوج صاحب جو ہے ظاہر ایک نیک اور علمی شخصیت تھے، اور یہاں فیکلٹی میں میرے خیال سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں اس حادثے کا سامنا کرنا پڑتا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ بھی اس میں ملوث رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، شاگردوں کو، ان کے ساتھیوں کو جو ان کا مشن تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، تدریس کرنی ہے۔ مظاہر مجھے یہ بتائے گا، ان سے بات تو ہو گئی، جو ان کے کلیگز سے، ان کے اسٹوڈنٹس میں ان کی تعریف کی ہے، کراچی میں خاص طور پر پورے جامعہ میں کیا صورتحال ہے، وہاں پر کیسا ماحول ہے، اور کیا پولیس نے کوئی کارروائی کی ہے ابھی تک؟ مقبول و درجات بلند، اور اگر جس طرح سے اور بہت سارے لوگ کراچی میں شہید ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے۔ مظاہر سعید سے بات کر رہے ہیں، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بیت المکرم مسجد کے قریب، یہ گلشن اقبال میں بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس کے بالکل سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کراچی کا علاقہ گلشن اقبال، وہاں پر فائرنگ سے جامعہ کراچی شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر شکیل اوج جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اس بارے میں کنفرم کر رہی ہے کہ جامعہ کراچی کے پروفیسر شکیل اوج اپنے دوست کے ساتھ کار میں جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار دو نامعلوم ملزمان وہاں پر آئے اور انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پروفیسر شکیل اوج موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، ان کے سینے اور گردن میں گولیاں لگی ہیں۔ یہ گلشن اقبال میں مشہور بیت المکرم مسجد ہے، جو خاصی بڑی مسجد ہے، اس کے بالکل قریب واقع پیش آیا ہے۔ ڈاکٹر شکیل اوج کو گردن اور سینے میں 3 گولیاں لگی ہیں، اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پروفیسر شکیل اوج کے قتل پر سندھ کی تمام یونیورسٹیز نے ہڑتال کی کال دے دی ہے، نہ صرف سندھ بھر کی اور کراچی کی، اور خاص طور پر جو جامعہ کراچی ہے وہاں پر سوگ کا اعلان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مختلف پرچے تھے، آج کے مختلف امتحانات کے جو پرچے تھے وہ آج ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ کراچی شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے ڈین شکیل اوج جاں بحق ہو گئے ہیں کراچی میں،
اور پولیس کے مطابق جامعہ کراچی کے پروفیسر شکیل آج اپنے دوست کے ساتھ کار میں جا رہے تھے۔ ڈاکٹر کیسر صاحب وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے صورتحال جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کیسر صاحب، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، آپ ان کو کیسا پاتے تھے؟ آپ کے ساتھی تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کس طرح کے تھے پروفیسر شکیل اور صاحب؟ ان کے مزاج کیسے تھے؟ وہ کیا پہلے سے کوئی تھریٹس تھے انہیں؟ سب سے پہلے تو معافی کی، جیسے آپ نے کہا کہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے مذمت کرنے کے لیے۔ اور شکیل صاحب کی شہادت سے نہ صرف جامعہ کراچی کو نقصان ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ پورے ملک کا نقصان ہے۔ اور شکیل صاحب انتہا اچھے استاد تھے، ایک بہت قابل استاد تھے، اور انہوں نے ابھی حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا تھا 14 اگست کو، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا انہیں پہلے کوئی تھریٹس تھے جو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی؟ نہیں، ایسی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، ان کے پاس فون تو شاید ہو، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی آفیشیلی ہمارے پاس اس طرح کی اطلاع نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اکیڈیمک سٹاف کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ بہت عرصے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے ان کی، تو کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اور جو اکیڈمکس کے لوگ ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں پروفیسرز بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بنیادی وجہ ہے کہ ملک کو ایسے قابل اساتذہ سے، قابل لوگوں سے خالی کر دیا جائے، کیونکہ دیکھیے کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کی تعلیم میں ہے، اس کے پڑھے لکھے لوگوں میں ہے، تعلیم میں ہے۔ تو جب تک کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے، اس بات سے کہ صاحب اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، ملک کو آگے بڑھائیں، تو اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ بھرپور توجہ دے اور تمام لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہ قتل و غارت گری کا اور اس طرح سے ٹارگٹ کرنا خاص طور پر فیکلٹی سٹاف کو، یہ تو ایک روایت بنتی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے، اور کہ صاحب ان کی ذمہ داری ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، اور خاص طور سے ان لوگوں کو تو پروٹیکشن دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ملک کا اثاثہ ہے۔ یہ نہ صرف یعنی ملک کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی تیار کر رہے ہیں یہ ملک کی خدمت کے لیے۔ جی، تو کیا اس طرح کی پہلے کوئی شکایات بھی کسی اور فیکلٹی کی جانب سے بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو دی جاتی ہیں کہ کہیں سے ہمیں تھریٹس ہیں یا ہمیں مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ کسی نے آپ کو کبھی شکایت کی ہے، کسی اور نے بھی؟ نہیں، ایسی کوئی شکایت آفیشیلی نہیں آئی ہے کہ ہمارے پاس کے ساتھ کسی نے مارنے کی دھمکی دی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور بغیر اطلاع کی جاتی ہے۔ وہ اپنے سے پہلے سے شاید وہ تیار کر دیتے ہیں کہ کس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اب جس طرح کی صورتحال ڈاکٹر صاحب بن چکی ہے، تو پولیس سے آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے یا پولیس سے آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کیا وہ آپ کو سیکیورٹی دے، یا جو جتنے پروفیسر حضرات ہیں ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی رکھی جائے، یا جب وہ گزرے تو ان کو سیکیورٹی دی جائے؟ بالکل، اب ہم ابھی اس کا ایک اجلاس کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم طے کریں گے کہ ہمیں گورنمنٹ سے اور پولیس سے کیا سیکیورٹی کی طرح مانگنی چاہیے اور اس کی کیا نوعیت ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب فروری میں آپ کو یاد ہوگا ڈین آف میڈیسن تھے ڈاکٹر صاحب، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اب تک دشمن نہیں پکڑے گئے، ابھی تک قاتل نہیں پکڑے گئے، اور اب پھر ان کے ساتھ بھی، یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ابھی ہوا ہے، تو اب یہ ساری صورتحال جاتی کس طرف دکھائی دیتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً ایک بیان آ جاتا ہے کہ مجرموں سے اور دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، انہیں کیسے کردار تک پہنچایا جائے گا، قانون کی کس علاقوں میں لایا جائے گا اور کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن اس سے بیان ہی ہوتا ہے، لیکن پکڑا کوئی نہیں جاتا ابھی تک۔ اور یہ صورتحال جو ہے دن بدن خرابی ہوتی جا رہی ہے، تو یہ بہتری کی صورت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر شکیل صاحب کی گاڑی میں اس وقت کون کون سوار تھے جب ان پر فائرنگ کی گئی؟ ان کے ساتھ ہمارے اور استاد تھے، پروفیسر طاہر مسعود صاحب، جن کے شعبہ ابلاغ عامہ کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ تھے، اور ان کی ایک اور اسٹوڈنٹ تھی جو ان سے
जिन्होंने उनके साथ PhD किया है, डॉक्टर आमना एक वो थी और उनकी 8 साल भतीजी थी। तो वो महफूज रहे हैं इस सारे हमले में? जी वो महफूज रहे हैं। और उन्होंने कुछ बताया इस बारे में कि किस तरह से वाकया हुआ, क्या सब कुछ हुआ? ताहिर मसूद साहब बता रहे थे कि बस वो गोली चलने की आवाज आई जी, और पहले तो कहते हैं उन्हें समझ में नहीं आया क्या हुआ है। जब शकील साहब गाड़ी में गिर गए तब उन्हें अंदाजा हुआ, तो फौरन उन्होंने जहां खान हॉस्पिटल रश किया। तो डॉक्टर साहब अब आइंदा का लाहे अमल क्या होगा जामा कराची का? क्या अब तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा? कब तक मुअत्तल रहेगा? अगर किसी के जो पर्चे होने वाले हैं किसी डिपार्टमेंट के, तो उनका क्या बनेगा? जी फिलहाल तो आज तो हमने मुअत्तल कर दिया है और उसके बाद मैंने आपसे जैसे कहा कि अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद तय करेंगे आइंदा लाहे अमल हमारा क्या होगा। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी पर अब सवालिया निशान लगता जा रहा है। क्या यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है? यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन दूसरा ये वाकया अब जब शहर में हो रहे हैं ना, तो यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकती। ये वाकया बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, इसमें गुलशन इकबाल में, उसके सामने हुआ ये वाकया, यूनिवर्सिटी के अंदर का वाकया नहीं है। तो अब यानी कि यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, उसकी भी जरूरत है, ऐसी बात नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अब मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी भी बढ़ानी चाहिए और वो हम कोशिश करें सिक्योरिटी बढ़ाएं। IG सिंध साहब जो है और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला सिंध या वज़ीर आला सिंध जो है, गवर्नर सिंध जो है, उनसे आपकी क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए इस सारे कामों की तदारुक के लिए? डॉक्टर साहब, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि 107 लोगों को कैफे गुलजार तक पहुंचाया जाए। दूसरे, हमें एक प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर भी। ठीक है। डॉक्टर कैसर साहब, VC जामिया कराची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बात कर रहे थे डॉक्टर कैसर, वाइस चांसलर जामिया कराची, और उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है बल्कि शहर भर में सिक्योरिटी फराहम की जाए उन तमाम प्रोफेसर हजरात को जो कि फैकल्टी के मेम्बरान हैं और जो पढ़ाते हैं, क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से देखने में आया कि मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट किलिंग किया गया, टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया उन तमाम प्रोफेसर हजरात को जिन्हें जाँ बहक कर दिया गया। ख़ास तौर पर प्रोफेसर शकील औज की उन्होंने बात की।